نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے۔ یہ مہینہ جس ماہ مبارک سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع کے معنی آتے بہار، پہلی بہار۔ اللہ رب العزت نے اسی ماہ مبارک میں نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت ہوئی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے اسی ماہ مبارک میں، اور ایسا نبی کسی امت کو نہیں ملا جو نبی مجھے اور آپ کو ملا ہے۔ ہمارا نبی تو نبی ہے جس نے کہیں ہمیں فراموش نہیں کیا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہم اغفر لعائشہ، اللہم اغفر لعائشہ، اللہم اغفر لعائشہ۔ حضرت عائشہ سن رہی ہے اور اللہ کے نبی حضرت عائشہ کا نام لے کر دعا مانگ رہے ہیں۔ عائشہ مسکرا رہی ہے کہ آج میرا نبی میرا نام لے کر دعا مانگ رہا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے سلام پھیرا اور ہاتھ نیچے رکھے دعا کے بعد، ماں عائشہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئی اور اللہ کے نبی کی پیشانی کو بوسہ لیا۔ حضور فرمانے لگے، عائشہ کیا بات ہے، آج بڑی خوش ہو؟ کہا، یا رسول اللہ کیوں خوشی کا اظہار نہ کروں، آج آپ نے میرا نام لے کر 3 مرتبہ میرے لیے دعا فرمائی۔ قربان جائیے اس نبی پر۔ اللہ کے نبی نے کہا، عائشہ یہ تو نے آج سنا کہ میں نے تیرا نام لے کر آج 3 مرتبہ دعا کی، خدا کی قسم میں دن میں 5 مرتبہ روزانہ میری امت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ خدا کی قسم اس نبی کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، اس نبی کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، لیکن آج ہم ہیں کہ اس نبی کو اس کی قبر میں بھی چین سے سونے نہیں دے رہے ہیں۔ جو نبی راتوں کی تنہائی میں ہمارے لیے رویا کرتے تھے، جو نبی عرفات کے میدان میں گھنٹوں روئے، کس کے لیے روئے؟ اپنے لیے نہیں۔ نبی کی تو سیٹ ریزرو ہے جنت میں، آپ کے گھر والوں کی سیٹیں جنت میں ریزرو۔ نبی جہاں رہے گا وہاں اس کے گھر والے رہیں گے، نبی جہاں رہے گا وہاں اس کے گھر والے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، اور اس صحابی نے آ کر بڑا عجیب سوال پوچھا۔ سوال یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کے بارے میں سوال پوچھا تو آقا نے ارشاد فرمایا، ما اعددت لہا، ارے قیامت کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہو، تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تیاری کیا کر رکھی ہے؟ ما اعددت لہا۔ میں اور آپ ہوتے تو کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ نمازوں کا ذخیرہ لے کر آیا ہوں، حج کر کے بھی آیا ہوں، روزے بھی رکھ کر آیا ہوں، لیکن صحابہ جانتے تھے کہ ہماری زندگی بھر کی عبادتیں اللہ کی ایک نعمت کا بھی حق نہیں ادا کر سکتی، ایک نعمت کا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور وہ تو یوں فرما رہا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو زندگیاں گزر جائے گی، تم ایک نعمت کا بھی حساب نہیں لگا سکتے ہو۔ پانی کو لے لیں، انسان دنیا میں آتے ہی پانی پی رہا ہے، اور مرتے دم تک کتنے لیٹر ہم پانی پی جاتے ہیں، کوئی حساب نہیں ہمارے پاس، کوئی حساب نہیں ہمارے پاس۔ جانتے تھے صحابہ کہ ہماری عبادتیں پوری زندگی کی ایک نعمت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی، اسی لیے فرمایا کل قیامت کے دن کوئی بھی بندہ اپنے عبادتوں کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جائے گا تو رحمت خداوندی کی بنیاد پر جائے گا، اللہ کی رحمت
اور رحمت خداوندی بہانہ میں جوئے۔ اللہ کی رحمت بھی بہانہ ڈھونڈتی ہے، اسی لیے فرمایا بھائی نیکی کرتے رہو، پتہ نہیں زندگی کی کون سی نیکی قبول ہو جاوے اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جاوے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کا اتنا بڑا امام، اپنے وقت کا اتنا بڑا شیخ کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا اور ایک کتاب تیار ہوئی جس کتاب کا نام رکھا گیا سنن ابی داؤد، جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے فارغ ہونے والے طلباء کو آخری سال میں۔ اب جس نے اتنی روایتیں جمع کی اس کی عبادت کا کیا حال ہوگا؟ لیکن ایک مرتبہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ سمندر کے کنارے پر ٹہل رہے تھے اور حضرت چلے جا رہے تھے، اچانک سمندر کے بیچ میں ایک جہاز کھڑا تھا اور ایک آدمی کو چھینک آئی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو چھینک آئے تو اس چھینک کے آنے پر ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بھائی بولو سب ساتھ میں، اللہ اکبر۔ ارے کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ یہ سنتیں ہیں، آج میں نے اور آپ نے نبی کی سنتوں کو پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ کہا جو آدمی اگر یہ چھینک کے آنے پر سنت ادا کرے اور یوں پڑھے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اتنی دعا اگر پڑھ لی فرماتے ہیں گارنٹی ہے زندگی بھر کبھی اسے دانتوں میں درد نہیں ہوگا، کبھی اس کے کان میں درد نہیں ہوگا۔ میرے نبی کی سنت پر عمل کر کے تو دیکھیں، آپ کی سنتوں میں وہ اسپرٹ ہے، وہ پاور ہے جو دنیا کی ایٹمی طاقتوں میں بھی پاور نہیں ہے۔ لیکن آج ہم نے سنتوں کے جنازے نکال دیے، ہم اور آپ کہہ رہے ہیں میں نبی کا شیدائی، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا، لیکن حضور کے طریقوں کو دیکھو تو ہماری زندگی میں ایک نہیں ملے گا، ہماری زندگی میں ایک طریقہ نہیں ملے گا۔ اور وہاں پر صحابہ اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے اور آپ کی سنتوں پر جان فدا کر دیا کرتے تھے۔ آج ہماری شکل نبی کی شکل کی طرح نہیں رہی، آج ہمارا لباس نبی کے لباس کی طرح نہیں رہا، آج ہمارا کھانا نبی کے طریقوں پر نہیں رہا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ قرآن کہہ رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرنی پڑے گی۔ نبی کے طریقوں پر جب تک نہیں چلیں گے ہم اور آپ اپنی زندگی کی گاڑیاں نہیں چلا سکتے۔ دائی حلیمہ جب مکہ المکرمہ بچوں کو لینے کے لیے جب وہ عورتیں آئی، لہذا مکے میں تمام مالداروں کے بچے لے لیے گئے، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ گئے۔ لہذا جو بھی جاتا کہ بچہ تو بڑا حسین اور جمیل ہے، لیکن پوچھتے اس کے ابا ہیں؟ کہا نہیں، کہا یہ تو یتیم ہے۔ تو عورت کہتی اس یتیم سے ہم کیا امید کریں، چھوڑ دیتے تھے۔ حلیمہ بھی گئی اور حلیمہ نے پہلے جا کر پوچھا، کہا ہاں اچھا تو بڑا حسین ہے اور جمیل ہے، لیکن اس کے ابا نہیں ہے، نہیں لیا۔ واپس آ گئی، خاوند سے مشورہ ہوا، اور خاوند سے مشورہ جب ہوا تو خاوند کہنے لگے حلیمہ یتیم تو یتیم، اٹھا لے اسے، خالی ہاتھ جانے سے بہتر یتیم کو لے کر ہی چلے جائیں گے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یتیم تمہاری زندگیوں کے دنوں کو پتل دینے والا ہے۔ لہذا حلیمہ نے اٹھا لیا اور لے کر آئی، اور حلیمہ نے جب اپنی سواری کے قریب پہنچے اور اللہ کے نبی کو لے کر جب چلنا شروع کیا، کہتے ہیں کہ آگے خاوند بیٹھے، بیچ میں اللہ کے نبی کو بٹھایا، اخیر میں حلیمہ بیٹھی، اور سواری اونٹنی کو چلنے کو کہا جا رہا ہے، چلنا تو بہت دور کی بات، اونٹنی کھڑے ہونے کو بھی تیار نہیں۔ عاجز آ گئے، کیا ہو گیا اسے
کسی نے اس کو باندھ دیا، ہوا کیا اس اونٹنی؟ لہذا اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ ترتیب بدلنی پڑے گی، ترتیب الٹی ہے، کہا ترتیب بدلو، لہذا ترتیب بدلنی پڑی، اللہ کے نبی کو آگے بٹھایا، خاوند پیچھے، اور اخیر میں حلیمہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی نبی کو آگے بٹھانا تھا، اونٹنی نے چلنا نہیں، کھڑے ہو کر دوڑنا شروع کر دیا، کھڑے ہو کر دوڑنا شروع کر دیا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو اونٹنی سبق سکھا کر گئی کہ اگر میری ایک اونٹنی نبی کے پیچھے بیٹھنے پر چلنے کو تیار نہیں، تمہاری زندگی کا راستہ اور تمہاری زندگی کی گاڑیاں نبی کے طریقوں کو پیچھے رکھ کر کیسے چلے گی؟ آج ہم کہہ رہے ہیں ہم پریشان ہیں، ہم پر حالات ہے، کیوں نہیں آئیں گے؟ میں نے نبی کے طریقوں کو دھکا دے دیا، اور وہ اونٹنی دوڑی جا رہی ہے، دوڑی جا رہی ہے۔ لہذا سہیلیاں پوچھنے لگی حلیمہ کیا بات ہے، جاتے وقت تو بہت سست رفتار تھی اونٹنی، واپسی میں کوئی سواری بدل کر آئی؟ حلیمہ کا جواب بڑا بہترین تھا، کہنے لگی سنو، سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل چکا ہے۔ اللہ اکبر، سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل چکا ہے۔ اللہ کے نبی کو اٹھانا تھا کہ برکتوں کا ظہور ہونے لگا، انوارات۔ حضرت حلیمہ کی سینے میں دودھ نہیں، دودھ فوارے مار رہا ہے۔ گھر پر گئی تو بکریوں کی تھن ٹوٹ سے لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جس وادی میں گزرا، حجاج کرام جو وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا ہوگا اس وادی کو، میں تو ایک مرتبہ اس وادی میں گیا ہوں، لہذا جب ہم اس وادی کے اندر پہنچے تو آج بھی میرے نبی کے انوارات وہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ اتنی گرمی اور وہاں کے پتھریلے پہاڑ گرما گرم، لیکن جب ہم اس وادی کے اندر پہنچے جہاں پر میرے نبی نے اپنا بچپن گزارا تھا، خدا کی قسم ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم کسی ایئر کنڈیشن روم میں کھڑے ہیں۔ اللہ، ایئر کنڈیشن روم میں کھڑے ہیں، ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں وہاں پر آ رہی تھی۔ شیما ایک مرتبہ بزید ہو گئی اور حلیمہ کہنے لگی بیٹا یہ امانت ہے ہمارے پاس، میں تجھے نہیں لے جانے دوں گی۔ شیما کہنے لگی امی اگر بھائی کو دیں گے تو ہی میں بکریاں چرانے جاؤں گی، ورنہ میں نہیں جاؤں گی۔ کہا کیوں اتنی بزید ہو؟ کہا نہیں تو بکریاں، کیونکہ سب سے زیادہ مشکل کام بکریوں کو چرانا ہے، کہیں ادھر بھاگتی کہیں ادھر بھاگتی ہے، بیٹا یہ بچہ ہمارے پاس امانت ہے۔ کہا نہیں امی میں تو اپنے بھائی کو لے کر جاؤں گی۔ تو پھر شیما سے حلیمہ نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ کہا امی جان میں کیا بتاؤں، جب میں اپنے بھائی محمد کو لے کر جاتی ہوں اور اس جنگل میں جب پہنچتی ہوں، خدا کی قسم میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ جاتی ہوں، میرا بھائی میری گود میں ہوتا ہے، ہماری بکریاں ساری سمٹ کر میرے سامنے آ کر بیٹھ جاتی اور میرے بھائی کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہے۔ اللہ، تیرے بھائی کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہے اور برابر دیکھتی رہتی ہے، شام تک وہ بیٹھی رہتی ہے۔ جب میں شام گھر لوٹ کر آتی ہوں، اللہ ہماری بکریوں کے پیٹ کو بھر دیا کرتا ہے، اس کے تھنوں میں دودھ کو بھر دیا کرتا ہے۔ وہ نبی ہم کو ملا ہے، ایسا نبی ہمیں ملا ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہمیشہ آگے رکھنا پڑے گا۔ امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوا کرتا ہے۔ امام اگر پیچھے کھڑا ہو جاوے اور مقتدی آگے تو مسئلہ ہے کہ نماز آپ کی نہیں ہوگی، امام تو آگے ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا بچپنا، اور ایک مرتبہ مکہ المکرمہ میں قحط پڑا، بارش نہیں، اب بڑے پریشان مکے والے کہ بارش نہیں اب کیا ہوگا۔ لہذا اس زمانے میں بھی اگرچہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا لیکن بیت اللہ ان کے پاس تھا، وہ جاتے تھے بیت اللہ، طواف کرتے تھے، مانگتے تھے دعائیں، اللہ دعائیں قبول کرتا تھا۔ لہذا قحط پڑا، بارش نہیں، تو صنادید قریش کے بڑے بڑے رؤساء
40 وہ رات کی تنہائی میں اکٹھا ہوئے اور کہا کہ بھائی بارش نہیں ہے، اب لوگ ہمارے پاس شکایتیں لے کر آ رہے ہیں، اب کیا کریں ہم، لہٰذا ہمیں دعا کرنی پڑے گی۔ اور ان تمام 40 کے 40 صنادید قریش نے معاہدہ کیا، خون کے پیالے میں ہاتھ ڈال کر معاہدہ کیا کہ جب تک بارش نہیں برسے گی وہاں تک بیت اللہ کا غلاف نہیں چھوڑیں گے۔ بات کے بڑے پکے ہوا کرتے تھے، جب تک بارش نہیں برسے گی وہاں تک بیت اللہ کا غلاف نہیں چھوڑیں گے، اور کل صبح جلدی سے ہم بیت اللہ پہنچ جائیں گا، ٹھیک ہے۔ لہذا چچا ابو طالب وہ بھی چلے۔ تو عام طور پر آدمی جب نماز کے لیے آتا ہے تو اپنا چھوٹا بچہ بھی ساتھ میں ہو لیتا ہے، تو ہم بچے کو پیچھے بٹھا دیتے ہیں، بھئی تو پیچھے بیٹھ، تو بچہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چونکہ 8 سال 9 سال کی تھی، تو چچا ابو طالب آپ کے ساتھ آپ بھی ہو لیے، لہذا 40 کے 40 سرداران قریش بیت اللہ کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے غلاف کعبہ کو پکڑ کر، اور چچا نے اللہ کے نبی کو پیچھے بٹھا دیا کہ تم پیچھے بیٹھ جاؤ، اور سارے کے سارے 40 کے 40 مل کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، یا اللہ بارش برسا، یا اللہ بارش برسا۔ مسلسل بارش کی دعائیں، 1 گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹہ، یہاں تک کہ سورج نکلا اور دھوپ بالکل تیز ہو گئی، لہذا اللہ کے نبی کو رحم آیا کہ یہ گھنٹوں سے مانگ رہے بارش، بارش نہیں برس رہی ہے۔ اللہ کے نبی چچا ابو طالب کے پاس آئے اور آپ کی چادر کو کھینچا، اور تو پوچھا کون؟ تو کہا محمد۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا چچا مجھے بھی جگہ دے دیجئے، آپ گھنٹوں سے مانگ رہے ہو، میں ایک ہی جملہ کہہ دوں گا اللہ موسلا دھار بارش برسا دے گا، میں ایک جملہ کہوں گا۔ تو چچا ابو طالب کو غصہ آ گیا، کہا کہ یہ 40 کے 40 گھنٹوں سے مانگ رہے ہیں اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک جملہ کہوں گا اور بارش آ جائے گی، پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ کو پھر جھڑک کر پیچھے ہٹا دیا، تھوڑی دیر پھر انتظار کیا، پھر آپ کو رحم آیا تو پھر آپ آئے، تو پھر اللہ کے نبی سے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہ ایک موقع دو مجھے، میں ایک جملہ کہوں گا اللہ موسلا دھار بارش برسا دے گا۔ چچا ابو طالب جگہ دینے کو تیار نہیں، تو پڑوس میں جو کھڑا تھا شاید وہ ڈائبٹیز کا مریض رہا ہوگا، اس نے دیکھا کہ شوگر ڈاؤن ہو جا رہا ہے، اور ہم سب تو عہد کر کے آئے کہ جب تک یہ بارش نہیں برسے گی وہاں تک چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ پوچھا ابو طالب سے بھتیجا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا بھتیجا یوں کہہ رہا ہے کہ ایک جملہ کہوں گا موسلا دھار بارش برسا دی، مجھے تو موقع دو۔ کہا کوئی بات نہیں ابو طالب، تم نہیں ہٹتے ہو تو میں جگہ دے دیتا ہوں۔ لہذا اللہ کے نبی کے لیے جگہ کر دی، اور چچا ابو طالب پیچھے آ گئے اور کہا کہ چلو کہہ لو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی لا اقول قولا، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو ابو طالب تو ایک دم غصے میں بھرا ہے کہ ہمارا مذاق کر رہے ہو کیا؟ ہم تو 40 کی 40 مانگ رہے اور ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک بات کہوں گا اور موسلادھار بارش برسنے لگی، کہہ دو جلدی سے۔ کہ لا اقول قولا، میں ایک بات بھی کہنے والا نہیں ہوں۔ تو پھر چچا ابو طالب کو جب غصہ آیا تو اللہ کے نبی نے کہا چچا جان ذرا انصاف سے بات کیجیے گا، ذرا انصاف سے بات کیجیے گا۔ کیا انصاف کی بات؟ کہا بات یہ ہے کہ جب آپ 40 کے 40 مانگ رہے تھے تو میں کہاں کھڑا تھا؟ کہا پیچھے کھڑے تھے۔ تو کہا میری مانگنے کی باری ہے تو تم سب کو پیچھے جانا پڑے گا اور میں آگے رہوں گا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ سرداران قریش، ان پر تو ہتھوڑا پڑا کہ ایک بچہ ہمارے آگے اور ہم پیچھے، لیکن وہ 2-3 کہنے لگے تھوڑی دیر کے لیے اپنی ناک کٹے تو کٹ جاؤ، بارش آ جانی چاہیے۔ لہذا 40 کے 40 پیچھے آ گئے اور اللہ کے نبی آگے کھڑے ہیں بیت اللہ کے دروازے کے سامنے، اور کہا قل، کہہ دو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی نے پھر کہا لا اقول قولا، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو کہنے لگے ابو طالب کہ اب کیا ہے بھائی،
اب ہم سب کے سب پیچھے آ گئے. کہا چچا انصاف سے بتائیے آپ 40 کے 40 گھنٹوں سے مانگ رہے تھے اور اب میری باری آئی اور میں بھی مانگوں اور تم بھی مانگو تو میرے اور تم میں کوئی فرق نہیں رہے گا. میں مانگنے والا نہیں ہوں. اللہ کے نبی نے اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دی اور آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے چلے گئے. میرے نبی کا چہرہ اٹھتا گیا اور بادل منڈلاتے گئے اور بادل منڈلاتے گئے. پورا چہرہ اٹھانا تھا. مسلادھار بارش اللہ نے برسا دی اور غیب سے آواز آئی اے میرے نبی تجھے تو چہرہ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. اگر تو انگلی سے اشارہ بھی کر دیتا تو ہم بارش برسا دیتے. یہ نبی کی شکل, یہ نبی کا چہرہ. جو آدمی اللہ کے نبی کی شکل بنا کر دعائیں مانگے اور اس کی دعائیں رد ہو سکتا ہے نہیں. نبی امام ہے, امام آگے رہے گا. چاہے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر مانگو لیکن امام اگر پیچھے چلا جائے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے عزیز دوستو اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. آقا کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے. یہی تو ربیع الاول کا پیغام ہے, یہی تو ربیع الاول کا پیغام ہے. آج ہمیں نبی سے تو محبت لیکن نبی کے طریقوں سے محبت نہیں رہی. اصل تو ہے اللہ کے نبی کے ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانا کہ میرے نبی کا شکل, میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا, میرے نبی کا لباس کیسا تھا. آج ہم نے اور آپ نے کلمہ تو پڑھا ہے نبی کا اور طریقے دیکھو تو یہود اور نصارہ کے ہیں. ہمارا لباس یہود اور نصارہ کے طریقوں پر. کہاں ہم کامیاب ہوں گے؟ ہم کس کے غلام ہیں بھائی؟ محمد کے غلام ہیں نا. ہم تو کس کے غلام ہیں؟ محمدی ہیں. ہم سب محمد کے غلام ہیں. ایک مرتبہ اکبر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے, لہذا اکبر بادشاہ ایک مرتبہ اپنے شاہی محل میں بیٹھا ہوا ہے اور اچانک اس کو کچھ یاد آ گیا اور اپنے ہاتھ میں بیگن لے کر آیا اور اس بیگن کو لے کر آیا اور اس نے اپنا خاص وزیر بربل سے یوں کہا کہ بربل یہ بیگن کتنا خراب ہے. تو بادشاہ نے جب اس کی برائی بیان کی تو بربل کہنے لگا بادشاہ سلامت, اتنا خراب ہے یہ بیگن, میں اس کی برائی کیا بیان کروں؟ کہا بھائی بتا تو صحیح کیا. کہا اسی لیے اللہ نے کمبخت کو کالا کلوٹا بنایا ہے. کہا یار بالکل بات صحیح ہے. پھر کہا کہ بادشاہ سلامت اس کی برائی کیا بیان کروں کہ اس کی سبزی اتنی خطرناک کہ اگر زیادہ مقدار میں کھا لی جائے تو بدن میں خارش اور کھجلی پیدا ہو جائے. کہا یار بالکل صحیح بات ہے. پھر کہا بادشاہ سلامت اس کی برائی اور کیا بیان کروں, اسی لیے اللہ نے کمبخت کے سر پر کیل ٹھوک دی ہے کہ یہ سر اونچائی نہ کرے. بادشاہ خوش ہو گیا اور واقعتاً تو نے بیگن کی برائی بیان فرمائی. مجلس برخاست ہو گئی. چند دن گزر گئے, پھر آج مجلس لگی اور بادشاہ کے ہاتھ میں پھر بیگن, اور کہا بادشاہ نے بربل سے بربل بیگن بڑا اچھا, بہت خوبصورت. تو بربل نے کہا بادشاہ سلامت اس کی کیا تعریف کروں میں, اسی لیے اللہ نے اس کو اتنا چمکدار بنایا کہ چہرہ بھی نظر آوے, آئینے کی بھی ضرورت نہ پڑے. کہا یار بالکل صحیح بات ہے. پھر کہا کہ اتنی تعریف کیا کروں میں بادشاہ سلامت. کہا بتاؤ تو صحیح بربل کیا ہے. کہا اتنا ملائم کہ بغیر دانتوں والا بھی چبا کر کھا لے, کوئی ہڈی ہے اس میں باہر. کہا یار واقعتاً بربل تو نے تو کمال کر دیا. کہا بادشاہ سلامت اور کیا اس کی تعریف کروں. کہا کیا بھائی بتاؤ تو صحیح کیا تعریف. کہا اس کی تعریف میں کیا کروں, اسی لیے قدرت نے اسے تاج پہنایا ہے. کیا پہنایا ہے؟ تاج پہنا دیا. او بادشاہ تو خوش. لیکن بادشاہ نے پھر یہ ساری باتیں سن کر یوں کہا کہ بربل تو بڑا غضب کا آدمی ہے. کہا بادشاہ سلامت کیا ہوا. کہا چند دنوں پہلے اس بیگن کی برائی کرنے پر جب تو آیا تو اس کو زمین کے نیچے اتار دیا, اور آج تعریف کرنے پر آئے تو سریا تک پہنچا دیا. تو بربل کا جملہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے.
بربل نے یوں کہا بادشاہ سلامت، میں بیگن کا غلام نہیں ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ میں کس کا غلام ہوں؟ آپ کا غلام ہوں، میں بیگن کا غلام نہیں ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ بربل اس کی تعریف کرے گا جس کی بادشاہ تعریف کرے گے، اور بربل اس کی برائی کرے گا جس کی بادشاہ برائی بیان کرے۔ میں تو آپ کا غلام ہوں، میں بیگن کا غلام تو نہیں ہوں۔ ہم اور آپ بھی کس کے غلام ہیں؟ محمد کی ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو سب ساتھ میں، ہم سب محمدی ہیں۔ جب ہم محمدی ہیں تو آج طے کرو میرے نبی نے جو کہا وہ سچ کہا ہے، میرے نبی کی بات 100% سچی ہے۔ میرا نبی جسے کہیے اچھا تو وہ اچھا، اور میرا نبی جس کے بارے میں کہیے برا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمعہ کے دن ایک صحابی آیا کرتے تھے۔ اس صحابی کا نام تھا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا نام تھا دوستو؟ حضرت ظاہر۔ ظاہر جو تھے بڑے کالے کلوٹے تھے، حبشی تھے، شکل بھی دیکھنے کو اچھی نہ لگے، بالکل سیاہ فام، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مدینہ آتے تھے، اور جب بھی وہ دیہات سے آتے تھے تو دیہات کی کوئی نہ کوئی چیز بطور ہدیہ اللہ کے نبی کے لیے لے کر آتے تھے کہ بھئی اللہ کے نبی کو یہ ہدیہ دینا پڑے گا۔ اور جب وہ شام کو جاتے تھے تو اللہ کے نبی مدینے کی کوئی چیز ان کو ہدیہ دیتے تھے، اور حضور کہا کرتے تھے ظاہر بادیت لنا، ظاہر ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے لیے شہر ہیں، وَنَحْنُ مدینہ، کہ وہ ہمارا دیہات اور ہم اس کے لیے شہر۔ کیونکہ اللہ کے نبی کا معمول تھا، آقا جب بھی کسی کو کوئی ہدیہ آپ کو پیش کرتا تھا، میرا نبی ہدیہ واپس لوٹا دیا کرتا تھا، یعنی اس کا بدلہ ضرور دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تہادوا تحابوا، ہدیہ لیتے بھی رہو، ہدیہ دیتے بھی رہو، آپس میں محبتیں بڑھے گی، دلوں سے کینہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم نے اس سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ ہم نے تو صرف لام سے لے ہی پڑھا ہے، دال سے دے پڑھا ہی نہیں، لیتے رہو، دینے کا نہیں کسی کو۔ ایسا مزاج نہ بنائے، لینا بھی چاہیے اور دینا بھی چاہیے، لیتے بھی رہو اور دیتے بھی رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدیہ دیتے تھے، وہ آپ کے لیے ہدیہ لاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ مدینہ منورہ کے بازار میں کھڑے تھے حضرت ظاہر، اور ان کا چہرہ ایک طرف تھا اور اللہ کے نبی پیچھے سے آ گئے۔ آقا کبھی کبھی صحابہ سے دل لگی بھی کیا کرتے تھے، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ارے اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے۔ اگر آپ تند ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو آپ کے قریب کوئی نہ بیٹھتا۔ لہذا آدمی کو ہنستے اور کھلتے رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ گھر میں جاؤ تو بالکل چہرہ کے اوپر اتنا غصے کے آثار کہ بیچاری بیوی بھی دیکھ کر کے کہ مر گیا ظالم، میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، یا تو ڈنڈے برسیں گے یا تو کیا کرے گا۔ نہیں نہیں، گھر میں جاؤ تو مسکراتے چہرے کے ساتھ جانا چاہیے، ہنسی خوشی جانا چاہیے، اپنے بچوں کو اپنے قریب بٹھانا چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے، ان کو بوسہ دینا چاہیے۔ یہ محبتیں ہیں، اور اسی محبت کی وجہ سے آدمی کو گھروں میں سکون ملتا ہے۔ آج ہمارے جوان نے اس سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی جب گھر میں جاتے تھے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آقا پہلے سلام کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے دوستو؟ پہلے کریں گے آج سے سلام انشاءاللہ، گھر میں جاؤ تو سلام کرو، ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ لیکن ہم گھر میں جا رہے یہ تو میرا گھر ہے، میں اپنے گھر میں جا کر کیوں سلام کروں؟ نہیں نہیں، سلام سنت ہے۔ ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں، کیا کروں میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب گھر میں جاؤ تو بلند آواز سے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. اس صحابی نے اس سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا. 1 ہفتے کے بعد آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے میرے دین بدل دیے، اللہ نے میرے دین بدل دیے. آج ہمارا گھر جہنم بنا ہوا ہے. میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان ناچاکی، یہ سب کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی سنتوں کو اپنے گھر میں لانے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم ساری سنتیں باہر، گھر میں نہیں. ایک مرتبہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دعوت برکاتہم کے پاس ایک جوان آیا اور کہا کہ حضرت 22 سال ہو گئے، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ بیوی سے جھگڑا نہ ہوتا ہوا. اب میں تنگ آ گیا، کیا کروں میں؟ کہا کہ اب تو یہ ایک آخری راہ ہے کہ ہم دونوں جدا ہو جائیں. اب وہ ذرا غصے میں تھا. حضرت نے ان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد پھر کہا کہ بھائی ایسا مت کرو، گھر میں ذرا اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل بھی کرتے رہو. کہ حضور ساری سنتوں پر عمل بھی کر رہا ہوں لیکن روزانہ لڑائی لڑائی لڑائی، میں عاجز آ گیا. تو حضرت نے فرمایا ایک سنت میں بھی بتاتا ہوں، اس پر بھی تو عمل کر. تو کبھی عمل کیا ہے؟ کہا کون سی حضرت بتائیے. کہا جب آج گھر جاوے اور کھانے کے لیے دسترخوان پر جب میاں بیوی بیٹھے تو ایک آدھ لقمہ اٹھا کر بیوی کے منہ میں کھلا دینا. وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ تو بہت مشکل کام ہے. میں کیوں؟ شرم آتی ہے. ابھی کسی اور کو کھلانا ہو تو شوق سے کھلائے گا اور بیوی کو بات شرم آتی ہے. کہا نہیں، سنت پر عمل کر. کہا ٹھیک ہے حضرت، کوشش کروں گا، وعدہ تو نہیں کرتا ہوں. لہذا وہ رات کو گھر پہنچاؤ، دسترخوان پر بیٹھے، تھوڑی دیر تو چپکے چپکے کھانا کھاتے رہے. بڑی ہمت کر کے کوشش کی اور ایک لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں رکھا. جیسے ہی لقمہ رکھنا تھا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور اتنی مسکرانے لگی، کھل کھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی ظالم، 22 سال میں پہلی مرتبہ یہ لقمہ تو نے کھلایا. کاش کہ اگر پہلے کھلا دیتا تو کب سے یہ نفرتیں بدل جاتی. آج ہم نے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا. میرا نبی ایک طریقہ سکھا کر گیا ہے، ہر شعبہ مجھے اور آپ کو بتلایا کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، سلام کیا، اور آقا جب سوار ہوتے تھے اور سلام کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام تو عائشہ لیکن حضور عائشہ نہیں کہتے تھے بلکہ کیا، یا حمیرہ، کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ یا حمیرہ. حمیرہ کا ترجمہ اگر انگریزی زبان میں آپ کرو تو اس کے معنی ہوتے ہیں پنکی، اور گجراتی میں کرو تو لال گوری. اگر آج شام کو آپ جائیں گھر اور کہتے لال گوری پانی لاؤ تو وہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سمائے گی کہ کمال کر دیا بڑے میاں، آج تم مجھے لال گوری کہہ رہے ہو. اور محبت ہو جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائے گی اور دوریاں ختم اور زندگی خوشگوار بنے گی. اللہ کے نبی یا حمیرہ کہہ رہے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر یوں کہا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہے تھے. حضور نے فرمایا عائشہ تھوڑا بچا لینا. کیا کہا؟ تھوڑا بچا لینا. اوہ، نبی کہہ رہا اپنی بیوی کو، حالانکہ میرے نبی کے دودھے کو پینے کے لیے صحابہ آپس میں لڑے پڑتے تھے کہ میں پیوں گا، میں پیوں گا. اور وہ نبی کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ تیرا جھوٹا میں پیوں گا. آپ کو ضرورت نہیں تھی، مجھے اور آپ کو سبق سکھانا تھا کہ گھروں میں رہو تو اس طرح رہو. وہ محبت کی بھوکی ہے، وہ تمہارے کپڑوں کی بھوکی نہیں ہے، وہ تمہارے کھانوں کی بھوکی نہیں ہے، تیری زبان کے 2 میٹھے بول کی بھوکی ہے. لہذا ایک مرتبہ ایک بزرگ کسی کے یہاں دعوت کھانے کے لیے لے گیا. وہ جوان، حضرت نے کھانا کیا، کھانا بڑا عمدہ پکا ہوا تھا. لہذا کھانے سے فارغ ہو گئے اور کھانے سے فراغت کے بعد بزرگ نے کہا اب اپنی بیوی کو پردے میں بٹھاؤ، میں ذرا ان کو دعا دینا چاہتا ہوں. کہا کوئی بات نہیں ہے. اس نے پردے میں بٹھایا، حضرت نے ان کو دعائیں دی کہ اللہ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے. آج آپ نے ہماری بہترین دعوت کی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرماوے، خوشیاں عطا فرمائے. حضرت دعا دے رہے ہیں
اور وہ عورت پردے کے پیچھے چلنا دھاڑے مار مار کر رو رہی ہے۔ حضرت گھبرا گئے، کیا ہوا، یہ الٹا اثر تو نہیں ہو رہا ہے؟ حضرت نے پوچھا بھائی کیوں رو رہی ہو اللہ کی بندی؟ میں دعائیں دے رہا ہوں۔ کہا حضرت آج ایک دن آپ نے میرے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا کھایا اور آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں، یہ ظالم کو 15 سال سے میں کھلا رہی ہوں، کبھی اس نے یوں نہیں کہا کہ آج تو نے کھانا اچھا بنا۔ رونا اس پر آ رہا ہے۔ تو حضرت نے اس جوان کو بھی کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا کہ بھائی کم از کم کبھی کبھی کھانے کی تعریف کر دیا کر، بیوی خوش ہو جائے گی۔ کہا حضرت کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھوں گا۔ اب اس نے سوچا کہ اگر شام کو ہی تعریف کروں تو وہ یوں سمجھے گی کہ یہ تو فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے، لہذا اپنے تو ریئلٹی پر جانا ہے۔ کچھ دن گزرنے لگے، جمعہ کا دن آیا اور جمعہ کے دن اس نے پلان بنایا مسجد میں کہ آج بڑا اچھا موقع ہے، آج کھانا اچھا بنا ہوگا، آج میں بیوی کو خوش کر دوں گا۔ لہذا گھر پہنچا، نماز پڑھ کر اور دسترخوان بچھا ہوا تھا تو دیکھا کہ ماشاءاللہ بریان بنی ہوئی ہے۔ وہ دل میں خوش برابر کہ آج بڑا اچھا موقع ہے، پورے سالوں کی آج قسم انشاءاللہ میں پوری کر دوں گا۔ لہذا جب کھانے کے لیے بیٹھا اور ایک لقمہ منہ میں رکھا اور بڑی لذیذ بریان بنی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا سبحان اللہ، کیا تو نے بریان پکائی ہے۔ ہر لقمے پر سبحان اللہ کہہ رہا اور وہ بیچاری رو رہی ہے۔ تو کہنے لگا بھائی یہ بھی بڑا غضب، تعریف نہ کرو تب بھی روئے اور تعریف کرو تب بھی روئے، کیوں رو رہی ہے؟ کہا رونا اسی لیے تو آ رہا ہے، آپ میری تعریف نہیں کر، یہ تو پڑوسن نے بنا کر بھیجی ہے، یہ میری بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا مر گئے یہ تو، اس لیے تعریف بھی کرو تو سوچ سمجھ کر تعریف کرنا، کہیں وہ الٹی نہ پڑ جائے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر وہ طاقت ہے، وہ اسپرٹ ہے۔ لہذا عزیز دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کا پیغام اور اس کا میسج یہی ہے کہ ہمیں اپنے آقا کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو وہ صحابی رسول کا واقعہ پورا کر دوں اور اپنی بات ختم کر دوں۔ لہذا اللہ کے نبی نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور آپ نے ان کی آنکھوں کو دبا دیا، تو وہ پریشان ہو گئے، بھئی کس نے میرے ہاتھوں پر، میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا، کس نے ہاتھ رکھا؟ لہذا وہ آپ کے ہاتھ پر، اس صحابی کا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جب پڑا تو وہ سمجھ گئے کہ او ہو یہ تو میرے نبی کا ہاتھ ہے۔ تو اب ہاتھ چھڑایا نہیں بلکہ اپنے پیٹھ کو نبی کے سینے سے چمٹا دیا کہ ظاہر آج تیری قسمت کھل گئی کہ نبی کا اتنا قرب تجھے مل گیا، آج نبی کا اتنا قرب تجھے مل گیا، لہذا اور زیادہ آپ سے چمٹ گئے اور اللہ کے نبی اعلان کرنے لگے من یشتری ھذا العبد، بھئی اس غلام کو کون خریدے گا؟ من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ اذن تجدنی قاصدہ، اللہ کے نبی آپ مجھے بیچ کر کیا کرو گے، مجھے خریدے گا کون؟ میں تو انگوٹھا چھاپ ہوں، دیہات کا رہنے والا ہوں، کالا کلوٹا ہوں، میرے میں کوئی خوبی نہیں ہے، کون مجھے خریدے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ظاہر اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ رنگ کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ بلال کالے تھے، دل کے بڑے سفید تھے، چلتے تھے زمین پر، ان کے جوتوں کی کھڑاون کی آواز اللہ جنت والوں کو سنایا کرتا تھا۔ لہذا اللہ کے یہاں دلوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ظاہر واللہ انت لست بقاصد عند اللہ، ظاہر اللہ کی نظر میں تم نکمے نہیں ہو، تمہارا ایک مقام ہے۔ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی کی نظر ظاہر کی لنگی پر پڑی تو ان کی لنگی ٹکنوں سے نیچے لٹک رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ظاہر ارفع ازارک، اپنی لنگی کو اوپر اٹھا لے، ارفع ازارک، اپنی لنگی کو اوپر اٹھا لے۔ وہ سمجھ نہیں پائے، وہ یوں سمجھے کہ شاید اللہ کے نبی مجھے اس لیے فرما رہے ہیں کہ میں غریب آدمی ہوں اور یہ کپڑا زمین پر گھسٹتا رہے گا تو جلدی پرانا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ تو کہا یا رسول اللہ یہ تو معمولی کپڑا ہے، میں دوسری لنگی خرید لوں گا۔
اللہ کے نبی نے ایک جملہ فرمایا، یا ظاہر افی لک اسوہ، افی لک اسوہ، کیا تیرے لیے میری زندگی میں نمونہ نہیں ہے؟ ظاہر کہتے ہیں کہ یہ بات سننا تھا کہ میری نظر نبی کی لنگی پر پڑی تو آپ کی لنگی نصف پنڈلی تک تھی، میں نے فوراً اسے اوپر اٹھا لیا اور پھر زندگی پر میں نے اپنی ازار کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکایا۔ یہ تھی نبی کی سنتوں کے ساتھ محبت۔ آج ہمارا جوان اپنی ازار اور اپنی پتلون اور اپنی سلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اور نماز کے لیے آئیں گے تو اسے موڑ لیں گے۔ ارے بھائی، جس طرح نماز کے اندر آپ اپنے ٹکنے کھولے رکھتے ہیں، نماز کے باہر بھی ٹکنوں کو کھولا رکھا جاوے۔ لہذا عزیز دوستو، اللہ کے نبی کی سیرت یہ آپ کا ایک بہت بڑا گہرا سمندر ہے۔ مختصر وقت میں سیرت النبی کو بیان کرنا یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا آج کا دن جمعہ کا دن گزرا ہے اور سنیچر کا دن شروع ہو گیا، اللہ کے گھر کا افتتاح ہو رہا ہے، لہذا آج بہت سی خیر جمع ہو چکی ہیں، اور ابھی ہمارے اس بستی کے مکتب کی چند بچے اپنے ناظرہ قرآن کریم کی تکمیل بھی کر رہے ہیں، لہذا بہت سی خیر جمع ہو چکی ہے۔ لہذا اس موقع پر جو بھی دعائیں کی جاتی ہے اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لہذا پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس گھر کو آباد فرمائے اور اس گھر کے آباد کرنے والوں کو بھی اللہ آباد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔